جب اللہ اپنے اس بندے کو دینے پر آئے گا، آزمی پر آئے گا، تو یہ رتنا گری والا، یہ ٹوکنی مانوس کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں اس کی تمنا کرے گا، اے اللہ میرے داتا، میرے پروردگار، میری ساری زندگی ٹوکن کی رتنا گری کی جتنی بھی تم نے میرے کو دے رکھی تھی میرے مولا، وہ ساری زندگی، اور زندگی میں تو نے میرے کو جو کچھ بھی دیا تھا، جان کی شکل میں، مال کی شکل میں، صلاحیت کی شکل میں، میرے مولا میری ایک ایک سانس تیرے دین کی نسبت پر لٹ جاتی، لگ جاتی، تھک جاتی، میرے مولا میری تو یہ آخرت کی بڑی زبردست گہری کمائی بنتی۔ اس دین پر چلنے والے کو اس کے دین پر چلنے کا نفع اور اس کی قیمت کا اندازہ بھاؤ اس وقت پتہ چلے گا جب میرے بزرگوں عمل کا موقع اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ تو قیامت میں اس محنت کرنے والے کو اللہ لا کر انبیاء کی صفوں میں اس کو انٹری ملے گی۔ اور صاحب ایک ٹیچر ہے، میرے صاحب ہے، MP صاحب ہے، صدر صاحب ہے، سیکریٹری صاحب ہے، ہاں چیئرمین صاحب ہے، کیا کہتے ہیں CM PM کے ساتھ اگر کسی کو فوٹو نکالنے کا موقع مل جائے نا، اس کی کالر ٹائٹ ہو جاتی، ارے بولے CM کے ساتھ PM کے ساتھ اپنا فوٹو آیا ہے بولے، اور وہاں یہ 1,24,000 کموں کے شم دیا، اور اس میں اس کی انٹری کام کرنے والے کی، دین پر چلنے والے کی، دین پر محنت کرنے والے کی، اس کو ان کے دسترخوان پر انٹری ملے گی۔ یہاں تو لوگ پاس دیکھ دیکھ کے چھوڑتے، بولے خواص کا پاس ہے VIP۔ ہاں اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں VIP کون ہے؟ جو اللہ کے دین پر چلنے والا ہو، دین کا کام کرنے والا ہو، دین کی محنت کرنے والا ہے، وہ VIP ہے اللہ کے یہاں پر، اس کا مقام ہے، اس کا بھاؤ ہے، اس کی پوزیشن ہے، اس کی قیمت ہے اللہ کے یہاں۔ یہ تو دنیا میں جتنے عہدیدار ہیں نا، جب تک کہ ان کا عہدہ ہے تو سب سلام مارتے، سلام مارتے، عہدہ نکل گیا نا، چیئرمین صاحب کا بھاؤ چیئر ہے، جب تک چیئر نکل گئی تو مین کا کوئی بھاؤ نہیں، چیئرمین صاحب ہے، تو جب تک چیئر ہے نا ان کے پاس کرسی، چیئر یعنی کرسی کوئی بولتے نا چیئر، اپنے انگلش آتی نہیں، ہاں تو جب تک چیئر ہے نا تو مین کا بھاؤ ہے، چیئر نکل گئی تو مین کا بھاؤ بھی ختم ہو گیا، اب چیئر میں نہیں رہا۔ کل قیامت میں اس دن پر چلنے والے کو اللہ VIP ٹریٹمنٹ دے گا، اور وہ VIP ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ اللہ اس کو نبیوں کے صف میں لا کر کھڑا کرے گا، نبیوں کے دسترخوان پر ہوگی یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دین پر چل کر زندگی گزاری ہے، دینی زندگی جس نے اپنی بنائی، جو دیندار تھا، مطیع تھا، فرما بردار تھا اللہ کے حکموں کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا، تو اللہ اس کو کل قیامت میں نبیوں کے دسترخوان پر لا کر جوڑے گا۔ یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوں کی صف میں ہوگی، نبیوں کے آگے پیچھے شانہ بشانہ چل رہی ہوگی، اور ساری دنیا، سارا عالم دیکھ کر اس کو رش کرے گا، حیران ہو جائے گی، تعجب کرنے لگے گی، بھائی صاحب یہ تو VIP دسترخوان ہے، اس دسترخوان پر انبیاء ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صائمین، اللہ کے مطیع، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا یہ دسترخوان ہے، یہ صفیں تو نبیوں کی صفیں ہیں، ان صفوں میں، ان دسترخوان پہ کمتی میں بھرتی یہ مجمع کہاں سے آ گیا؟ اتنی بڑی تعداد، اتنا بڑا مجمع، یہ جمع غفیر کون ہے یہ؟ یہاں تو سارے معروف چہرے، سب کے اسٹیکر لگے ہوئے، دیکھو یہ بولے بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ کلیم اللہ، یہ عیسیٰ ہے روح اللہ، یہ ابراہیم ہے خلیل اللہ، دیکھو یہ نوح ہے نبی اللہ، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کا کام کیا، دعوت کا کام کیا، یہ اسماعیل ذبیح اللہ، یہ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام ہے، یہ حضرت ہود علیہ السلام ہے، یہ حضرت شعیب ہے، یہ حضرت زکریا ہے، یہ حضرت صالح ہے، یہ حضرت لوط ہے، یہ حضرت حزقیل ہے، دیکھو بولے حضرت وہ یعقوب ہے علیہ السلام، اور ان کے بازو میں بولے نا ان کے بیٹے بولے حضرت یوسف، اور اس کی دائی جاری میں نہ بولے یہ حضرت یعقوب کے والد تھے حضرت اسحاق، اور بولے حضرت اسحاق کے والد دیکھو بازو میں بولے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، یہ تو سارے نبیوں کا دسترخوان ہے، نبیوں کی صفیں ہیں، ان صفوں پر یہ اتنی بڑی جماعت، یہ اتنا بڑا مجمع، یہ جمع غفیر، میرے بزرگوں رتنا گیری والوں، وہاں ایک سوال اٹھے گا، ایک بات پیدا اٹھے گی کہ بھائی صاحب یہ کس قوم کے نبی ہے؟ یہ اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی تعداد، اتنے بڑا جمع غفیر، میرے بزرگوں وہاں ان کو یہ بات بتلائی جائے گی، بھائی یہ کسی قوم کے نبی ابھی نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، یہ کسی قوم کے نبی نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جنہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے دین کو، آپ کے دین کی محنت کو، آپ کے دین کی دعوت کو انہوں نے زندگی کا مقصد بنایا تھا،
یہ وہ ہے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی نسبت پر ٹھوکریں کھائی ہے، گھر چھوڑنا پڑا تو انہوں نے گھر چھوڑا، بیوی بچوں کی قربانی دی، جان لگایا، مال کھپایا، اپنے جذبات قربان کیے۔ ان کے سامنے سیزن تھا، ارے بولے لگن سرا ہے، ارے بولے دسہرا ہے، ارے بولے دیوالی ہے، اور اللہ کے دین کا تقاضا آ گیا، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور اللہ کے دین کی نسبت پر نکل پڑے۔ یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے خون اور پسینے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیراب کیا ہے، ان کی جان لگی، ان کا مال لگا ہے۔ یہ کڑتے تھے، روتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بے دینی پر، ان کے آنسو بہتے تھے۔ چونکہ انہوں نے کام دنیا میں انبیاء علیہ السلام والا کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی یہ طے فرما رکھا ہے کہ میں اپنی ان بندوں کا حشر اور ان کا حساب و کتاب بھی نبیوں کے ساتھ لوں گا۔ وہاں اس کو اس کی قیمت کا پتہ چلے گا۔ میرے بزرگوں، ہمارے بزرگ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ تو ایسی مقدس و مبارک محنت ہے دعوت کی تبلیغ کی، یہ نقل و حرکت، یہ دین اور دین کی محنت کے حاملہ عورت، اس کو کہتے ہیں حاملہ، وہ اللہ کی بندی جس کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہو، جس کے پیٹ میں بچہ تیار ہو رہا ہو، وہ بھی اس نقل و حرکت کو، اس چلت پھرت کو عظمت کی، عقیدت کی اور محبت بری نگاہوں سے دیکھے گی۔ حضرت مولانا فرماتے تھے اللہ اس کے پیٹ میں بننے والے بچے کو بھی محروم نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایسی مقدس محنت ہے یہ دعوت کی کہ اللہ اس کے پیٹ میں بننے والے بچے کو بھی محروم نہیں چھوڑے گا۔